لوگ آ کے یہ بتلا جاتے ہیں کہ یہ شاید دوسروں کا شہر ہے، یہ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والوں کا شہر ہے۔ بلند آواز سے کہیے لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ صحابی نبی جنتی جنتی، صحابی نبی جنتی جنتی، علی و معاویہ جنتی جنتی، علی و معاویہ جنتی جنتی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ چلو ہم کو چھوڑو خدا ہی کو مانو، خدا ہی گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ خدا ہی گر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام عاشقان رسول سے التماس ہے کہ عقیدت و محبت سے، چاہت و محبت سے، بلند آواز سے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ اس عقیدے اور نظریے سے پیش کیجئے کہ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس الحبیب مسجد کے در و دیوار بھی گواہ ہو جائیں کہ مستانہ وار دیوانہ وار عاشق درود کیسے پڑھتے ہیں۔ آئیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے بعد میں چند ایک اشعار نعت کے پیش کروں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا ابھی بھی مزہ نہیں آیا؟ باہر والے جو بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے، ان کی آواز بالکل اندر آنی چاہیے، آپ کی آواز باہر جانی چاہیے، پتہ لگے کہ حضور پر آپ کس طرح درود پڑھ رہے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول گود میں حلیمہ کی آمنہ کا جایا ہے۔ الحمدللہ
الحمدللہ پورا میلاد آپ نے یہ نعت سنی ہے، سب کو آتی ہے، اس لیے شرمائیے نہیں۔ لوگ گانا گاتے ہوئے نہیں شرماتے، آپ نعت پڑھتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ بلند آواز سے پڑھیے۔ آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کی، آمنہ کا گود میں حلیمہ کی، دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کی، دیکھو چاند گود میں، ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی، ہاں ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی، معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کی، معجزات والا ہے گود میں، آمنہ کا جایا ہے گود میں، فرش بھی فدا جس پر، عرش بھی فدا جس پر، فرش بھی فدا جس پر، عرش بھی فدا جس پر، ایسا ماہ طیبہ ہے گود میں حلیمہ کی، ایسا ماہ طیبہ ہے گود میں، دیکھو چاند اترا ہے گود میں، جن کے نوری چہرے سے دنیا ہو گئی روشن، جن کے نوری چہرے سے دنیا ہو گئی روشن، وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کی، وہ اجالا پھیلا ہے گود میں، آمنہ کا جایا ہے گود میں۔ حمد و صلوات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، آج کی یہ عظیم بابرکت شب، مقدس رات، شب معراج، حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج کی رات میں عظیم معجزہ معراج عطا ہوا، یعنی دیدار خداوندی عطا ہوا۔ موضوع تو میرا بہت طویل تھا، لیکن میں مختصر کر کے آپ کے سامنے چند ایک پہلو گزارش کروں گا۔ جیسا کہ میں نے جمعے میں بھی کہا تھا کہ معراج النبی ایک طویل موضوع ہے، اس کو اتنا جلدی سمیٹنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے چند ایک پہلوؤں کے ساتھ ساتھ آج کی نوجوان نسل کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے آج کی عظیم اور مبارک ساعتوں والی رات کے حوالے سے ایک عظیم پیغام بھی ہے۔ زندگی جب تک ہے
یہ راتیں اسی طرح آتی رہیں گی اور الحمدللہ جس کے دل میں حب مصطفیٰ ہے وہ اسی طرح مناتے رہیں گے۔ یہ توفیق کی بات ہے جسے اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق عطا کرے۔ اب اس وقت کوئی کسی مجلس میں ہوگا، کوئی کسی محفل میں ہوگا، کوئی گھر پہ ہوگا، کوئی بازار میں ہوگا، آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے گھر بلا کر اپنے محبوب کی تعریف کرائی ہے اور سنوائی ہے۔ اس لیے جتنی دیر بیٹھیں دل جوئی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ بیٹھیں۔ میں بہت ہی مختصر کر کے آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ۔ عمر کیا ہے؟ 16 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 16 سال۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیشہ خدمت کیا کرتے۔ کسی کو بلانا ہوتا تو حضور بھیجتے کہ جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ۔ کسی کافر کے پاس پیغام بھیجنا ہوتا تو بھی حضور فرماتے جاؤ فلاں کو یہ پیغام دے کر آؤ۔ بازار کا کوئی کام ہوتا، ثعلبہ یہ کام کر کے آؤ۔ غرض یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ڈیوٹی میں لگے رہتے تھے۔ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، بہت بڑی سعادت ہے جن سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام لیں، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس لیے ساتھیوں، آج ان کی ناموس کا، ان کی عزت کا، ان کی ختم نبوت کا، ان سے عشق کا یہ کام کر لو، اس لیے کہ جب آنکھیں بند ہوگی پھر ہاتھ ملتے رہو گے کہ نہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ثعلبہ کو بھیجا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ ثعلبہ گئے، کافی دیر لگ گئی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد ارشاد فرمایا ثعلبہ ابھی تک نہیں آیا، آدھا دن گزر گیا، آدھا دن گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پوچھنے پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ واقعی کافی ٹائم ہو گیا ہے، اسے آپ نے کام سے بھیجا تھا، کافی وقت ہو گیا، وہ واپس نہیں آیا۔ اب ثعلبہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ثعلبہ کام سے واپسی پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت کی طرف آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک حمام میں عورت نہا رہی ہے، اچانک ہوا سے پردہ سرکتا ہے، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس عورت پہ پڑتی ہے۔ اس کے بعد دل میں کچھ میلان پیدا ہوا، پھر اچانک دل میں خیال آیا کہ ثعلبہ یہ تو نے کیا کر لیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہو، ان کے غلام بھی کہلاتے ہو، ان کے غلام بھی کہلاتے ہو، یہ تجھ سے کیا کام سرزد ہو گیا؟ فوراً حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک عجیب سے خیالات آنے لگے کہ اے ثعلبہ تو منافق ہو گیا، تو نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا نہیں کی، ان کے احکامات کی پاسداری نہیں کی۔ اب یہ سوچتے سوچتے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کاشانہ نبوت کی طرف آگے نہیں بڑھتے۔ سنیے نوجوان، ہم کہتے ہیں ہم حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں۔ حضور سے عشق اور محبت کا دم بھرنے والوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، یہ محفلیں، یہ راتیں آتی رہیں گی، زندگی یوں ہی بسر ہوتی رہے گی۔ کاش کوئی محفل ایسی بھی آ جائے، کوئی رات ایسی بھی آ جائے جس کی محفل کے اختتام کے بعد ہم یہ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد نمازوں کی پابندی کریں گے۔ کاش کوئی ایسی رات بھی ہمیں نصیب ہو جائے، کوئی ایسی شب معراج اس حوالے سے نصیب ہو جائے۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں اب میں کس بارگاہ سے حضور کی، کس حوالے سے یہ اپنا چہرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں، کیسے جاؤں؟ پشیمانی اور ندامت، اللہ اکبر، اس خوف سے حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے، چلے جاتے ہیں وہاں سے۔ وہ علاقہ چھوڑ کر حضرت ثعلبہ اس نیت سے کہ ابھی آیت اتری ہوگی کہ ثعلبہ تو منافق ہو گیا ہے، تو نے حضور کے احکام کی پاسداری نہیں کی۔ حضرت ثعلبہ چلے جاتے ہیں، یہاں حضور انتظار کر رہے ہیں۔
ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، ہفتہ گزر جاتا ہے، دوسرا ہفتہ گزر جاتا ہے، تیسرا ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ گزر جاتا ہے، 40 دن گزرنے کو ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، جاؤ میرے غلام کو ڈھونڈ کر لاؤ، یہ کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا میرا یہ غلام؟ جاؤ اسے ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب ثعلبہ کی حالت کیا ہے؟ وہاں سے نکلا ہے، جنگلوں بیابانوں میں ایک وادی میں پہنچتا ہے، ایک وادی میں پہنچتا ہے جہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر رب کو مناتا ہے، میرے پروردگار مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میرے پروردگار مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میرے پروردگار میں تیری اور تیرے محبوب کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، کیا میرے لیے معافی کا اعلان ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہاں میرے آقا نے اپنے غلاموں کو بھیجا۔ کون ہے غلام؟ جناب سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، جاؤ میرے غلام کو ڈھونڈ کے لاؤ، جاؤ میرے غلام کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ جو آقا سے دل لگا لیتا ہے، جو آقا سے تعلق جوڑ لیتا ہے۔ نوجوانوں، ہم نے تو دل لگایا دنیا سے، ہم نے تو دل لگایا دنیا کی رنگینیوں سے۔ وجہ یہی بنی کہ آج ہمیں نہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے محبت اور مزہ آتا ہے، نہ ہمیں نماز پڑھنے میں سرور آتا ہے، نہ ہمیں نیکی کرنے میں سرور آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دل لگائی اس عارضی دنیا سے۔ کاش کہ یا حقیقی جو دنیا ہے، آخرت ہے، جو حقیقی ہمارا پیار ہے وہ حضور سے ہو جائے۔ اے عمر، جاؤ میرے ثعلبہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ حضرت عمر اور حضرت سلمان ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ پوچھتے پوچھتے یہاں بھی کئی دن لگ جاتے ہیں، 40 دن بیت گئے، حضرت ثعلبہ نہیں ملتے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر سے دور چلے جاتے ہیں۔ وہاں جو پھر پہاڑی سلسلہ ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ دیکھا کہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، سامنے جا کے پوچھتے ہیں تو نے اس قد کا نوجوان ہے، اس رنگ کا ہے، اس طرح کا لباس ہے، اس طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، کہیں دیکھا تو نہیں؟ وہ چرواہا کہتا ہے نہیں، ہاں ایک یہ جو سامنے پہاڑی نظر آ رہی ہے، آدھی رات کا جب ٹائم ہوتا ہے، جب ساری دنیا سو جاتی ہے، یہاں سے پھر چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں، آہ و صدا کی آوازیں آتی ہیں، آہ و بکا کی آوازیں آتی ہیں۔ صدا یہ ہوتی ہے میرے پروردگار مجھے معاف فرما، کہیں میرے لیے کوئی وحی تو نازل نہیں ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا کہ کیا اس قد کا تو نہیں؟ کہا ہاں، جو آپ نے حلیہ بتایا ہے اسی حلیے کا ہے، اسی قد کاٹ کا ہے، اسی عمر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر وہ یہاں پہ کس ٹائم آتا ہے؟ اس نے کہا کہ ویسے تو اس کا ٹائم ہونے والا ہے، اس کے آنے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ حضرت عمر سلمان فارسی سے کہتے ہیں چلو ہم چھپ کے بیٹھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں دیکھ کے پھر یہ بھاگ کے چلا نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق چھپ کے بیٹھتے ہیں، دونوں صحابہ کرام چھپ کے بیٹھتے ہیں۔ وہاں سے حضرت ثعلبہ پہاڑی سے اترتے ہیں اور چرواہے کے پاس آتے ہیں۔ چرواہے نے بکریوں سے دودھ دوہا اور کٹورا بھر کے حضرت ثعلبہ کو پیش کیا۔ ثعلبہ ہیں، دودھ بھی پیتے جا رہے ہیں، آنسو بھی بہاتے جا رہے ہیں، دودھ بھی پیتے جا رہے ہیں، آنسو بہاتے جا رہے ہیں، آنسو ٹپک ٹپک کر دودھ میں گر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق سامنے آ جاتے ہیں، سلمان فارسی سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثعلبہ نے جب دیکھا تو بھاگنے لگے۔ فرمایا عمر نے کہ نہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے لینے آئے ہیں، تمہیں سرکار نے بلایا ہے، تمہیں سرکار نے بلایا ہے، آؤ ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ حضرت ثعلبہ پھر پیچھے ہٹتے ہیں کہ نہیں میں تو منافق ہو گیا ہوں، میں نے حضور کے فرمان کی پاسداری نہیں کی ہے، میں نافرمانی کر بیٹھا ہوں، کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے دیکھا اے ثعلبہ یہ تو نے اپنی حالت کیسی بنا لی ہے،
کمزور نہیں سا ہو گیا ہے تو، تیرے جسم میں سکت باقی نہیں رہی ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ثعلبہ پھر رو پڑتے ہیں کہ نہیں، میں کیسے سامنا کر سکوں گا حضور کا، مجھے جانے دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں، ہم تو تجھے لینے آئے ہیں اور لے کر حضور کی بارگاہ میں ضرور جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق نے ثعلبہ کو پکڑا، گھر لے آتے ہیں۔ گھر میں اتنی نحافت ہے، کمزوری ہے کہ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں ثعلبہ۔ جا کے حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ، ثعلبہ کو ہم لے کر آئے ہیں، آئیے۔ ثعلبہ گھر میں موجود ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں۔ قربان اے صحابی تیری عظمت پر، قربان تیرے عشق اور محبت پہ۔ ارے گناہگار گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسا گناہ جس کے بعد بندہ ایسا نادم ہو جائے، اتنا پشیمان ہو جائے کہ منانے کے لیے سرکار تشریف لے آئیں۔ نوجوانوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، اس معراج کی رات میں یہ پیغام ضرور لے کر جاؤ۔ کب تک در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے؟ در ایک ہی ہے، در مصطفیٰ پہ آؤ اور در مصطفیٰ پہ لو لگا لو۔ خدا کی قسم اس دنیا میں بھی عزت پاؤ گے اور آخرت میں بھی عزت پاؤ گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ میرے آقا تشریف لائے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ثعلبہ کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا۔ ثعلبہ نے آنکھیں کھولی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثعلبہ آنکھیں کھول، دیکھ کون آیا ہے، آنکھیں کھول ثعلبہ۔ ثعلبہ نے جب آنکھیں کھولی، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہو جاتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، کہاں میں اور کہاں آپ کی گود مبارک؟ میں اس لائق نہیں ہوں یا رسول اللہ، میں اس قابل نہیں ہوں، کہیں میرے بارے میں کوئی آیت تو نازل نہیں ہو گئی، میں اس ڈر سے آپ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں، ساری رات اگر ہماری گناہوں میں گزر جائے، سارا دن ہمارا غفلت میں گزر جائے، نماز ہم ایک نہ پڑھ سکیں، حضور کی سنت کو ادا نہ کر سکیں، حضور سے ہم وفا نہ کر سکیں، حضور سے محبت لگا نہ سکیں، پھر ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے میرے ساتھیوں۔ اس لیے آج ہر کوئی تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ہر کوئی تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کوئی دین کے نام پہ کھینچ رہا ہے، کوئی تبلیغ کے نام پہ کھینچ رہا ہے۔ ارے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز نہیں ہے، فلاں کے بعد دعا جائز نہیں ہے، فرض نماز کے بعد دعا جائز نہیں ہے، سنتوں کے بعد دعا جائز نہیں ہے، اذان کے بعد دعا مانگنا جائز نہیں ہے، اگر یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، جنازے کے بعد دعا مانگنا ناجائز ہے، فرضوں کے بعد ناجائز ہے، سنتوں کے بعد تمہارے عقیدے کے مطابق ناجائز ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اذان کے بعد دعا مانگی جائے نہیں، یہ بھی ناجائز ہے، تو پھر ہم ذرا پوچھ سکتے ہیں اخلاق کے دائرے میں کل جو دعا ہونی ہے یہ کس طرح سے جائز ہے؟ اختلاف اپنی جگہ۔ 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے، حضور کے میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، چاروں طرف سے درود و سلام کی آوازیں آتی ہیں، لوگ ہمیں میسیجز کرتے ہیں کہ کسی نبی نے یہ جلوس نکالا، کسی صحابی نے جلوس نکالا، تابعین نے تبع تابعین نے جلوس نکالا، اور پھر ہمارے سنی بھولے بھالے جو کبھی صرف شب معراج پہ آ گئے، شب قدر پہ آ گئے اور میلاد کی محفل میں آ گئے، وہاں بھی پھر تقریر دل سے سنی نہ سنی بات تو 2-4 نعتیں سن کے ہم چلے جاتے ہیں، اور شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارا نظریہ سارا عقیدہ ہمارا اس پر ہے۔ نہیں میرے ساتھیوں، ہم اپنے مسلک سے بھی وفا نہیں کر رہے، ہم اپنے عقیدے سے بھی وفا نہیں کر رہے۔ وہ لوگ جو نظریے پر اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں، جو عقیدے پر اپنی جانیں لٹا دیتے ہیں، ان کے نظریے کو سلام، ان کے عقیدے کو سلام۔ ہمارا عقیدہ کوئی ایرا غیرہ سے نہیں آیا، ہمیں جو عقیدہ ملا ہے صحابہ سے ملا ہے، اہل بیت سے ملا ہے، قرآن و سنت سے ملا ہے۔ قرآن و سنت سے ملے ہوئے عقیدے کے مطابق الحمدللہ اہل سنت پوری دنیا میں بلکہ ملک پاکستان میں اکثریت سے ہے، اور ہر طرف سے نعرہ رسالت کی صدائیں گونجتی ہیں،
تو پھر اس کے باوجود بھی عزیزان محترم بہکایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں حضور کی غلامی کا، لیکن بات جب قربانی کی آتی ہے پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں حضور سے عشق اور محبت کا، لیکن اگر ہمارا چہرہ دیکھا جائے حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا لباس دیکھا جائے حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا کھانے کا انداز دیکھا جائے حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا پینے کا انداز دیکھا جائے حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہماری شادیاں حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے رسم و رواج، ہمارا طور طریقہ حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے بالوں کا اسٹائل حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے غیر کو دیکھا، یہاں سے آدھا سر منڈوا لیا، کیوں؟ کہ یہ اسٹائل ہے، یہ کٹنگ ہے۔ کیوں؟ ہمیں بھول گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسٹائل کیا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسٹائل کیا تھا، حضور کا طریقہ کیا تھا۔ اس لیے میرے ساتھیوں دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے، حضور سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج ضرورت اس امر کی ہے، اگر چاہتے ہو جگہ جگہ حضور کے نعرے لگے، اگر چاہتے ہو جگہ جگہ حضور کے عشق کی بات ہو، اگر چاہتے ہو جگہ جگہ حضور کی محبت کی بات ہو، اپنے آپ کو حضور کے سانچے میں ایسے ڈال لو جب چلنے لگو دیکھنے والا کہے کہ واقعی یہ حضور کا دیوانہ آ رہا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا آج اس دنیا میں بڑھتی ہوئی لادینیت، آج اس دنیا میں بڑھتی ہوئی رافضیت، آج اس دنیا میں بڑھتی ہوئی نجدیت، عزیزان محترم اہل سنت والو تمہارے لیے یہ پیغام ہے، اگر اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے ہو آؤ سبز جھنڈے تلے جمع ہو کر، لبیک یا رسول اللہ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر یہ کہہ دو کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ میں قربان، میری اولاد قربان، میرے بچے قربان، میرے ماں باپ قربان، آپ کی عزت اور ناموس پہ کبھی آنچ آنے ہرگز نہیں دیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ نوجوانوں اگر چاہتے ہو تم سے بھی حضور حضرت ثعلبہ کی طرح اس طرح پیار فرمائیں، اگر حضور کا پیار چاہیے تو حضور کا پیار اس طرح نہیں ملے گا جس طرح ہم زندگی جی رہے ہیں، حضور کا پیار اس طرح نہیں ملے گا جس طرح ہم زندگی نبھا رہے ہیں، حضور کا پیار تب ملے گا گناہ انسان سے ہو جاتا ہے لیکن گناہ کے بعد نادم ہو کر رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر کے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو بھی مجھے معاف فرما، اپنے محبوب کا عشق اور محبت مجھے عطا فرما۔ زندگی انتہائی مختصر ہے میرے ساتھیوں، آج نہ برادری کے جھگڑے ختم ہو رہے ہیں، نہ آپس کے جھگڑے ختم ہو رہے ہیں، نہ وہ چیز ہے کہ بندہ جس کی کوئی مثال دے سکے، تو پھر کیوں دور بھاگ رہے ہو؟ اس لیے اگر آج ہم نے دین کو اپنایا ہوتا، دین کو سینے سے لگایا ہوتا، حضور کی سنت کو سینے سے لگایا ہوتا اور حضور کے عشق اور محبت کو اپنا معیار بنایا ہوتا تو غیر کبھی بھی اعتراض نہ کرتے کہ سینے پہ بیج تو لگا لیتے ہیں لیکن چہرے پہ سنت نہیں سجاتے، سینے پہ بیج تو لگا لیتے ہیں لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ سنیو یہ باتیں ہیں ہم میں، یہ ہے ہم میں۔ میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر جو چاہتا ہے اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے تو وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ اپنے پیارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے؟ دل سے تہیہ کرو، دل سے۔ یہ زبانی وعدے بہت ہو چکے، زبانی کلامی وعدے بہت ہو چکے۔ خدا کے لیے اگر اس محفل میں کوئی چند ایک نوجوان بھی آج دل سے تہیہ کر لے کہ یا رسول اللہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، یہ تو میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے گا۔ میں سمجھ لوں گا کہ میں نے جو دین کا یہ علم لے کر اس کے نوکروں میں شامل ہو کر دن رات یہ صدائے لگائی ہے کہ نوجوانوں زندگی انتہائی مختصر ہے،
ہر ایک اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ چلو ہم کو چھوڑو، خدا ہی کو مان لو، خدا ہی کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرے ساتھیو، حضرت ثعلبہ نے جب آنکھیں کھولی، عرض کی یا رسول اللہ، کہاں میں اور کہاں آپ کی گود مبارک؟ یا رسول اللہ کہیں میرے بارے میں کوئی پیغام تو نہیں آ گیا؟ کوئی اللہ کی طرف سے وحی تو نہیں آ گئی کہ ثعلبہ منافق ہو گیا ہے، میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مومن ڈرتا ضرور ہے، اے ثعلبہ مومن اللہ کا خوف ضرور رکھتا ہے، لیکن یہ بھی ہے کیا اللہ سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سے امید تو یہی ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی پھر بلے بلے بلے، خس خس جنہ قدر نہ میرا، میرے صاحب نو وڈی آئیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینوں محل چڑھایا سائیاں۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن کیا ہے؟ اس کی طرف بڑھ کر دیکھو، اس کی طرف بڑھ کر دیکھو، بڑھ کر دیکھو۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے اگر گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدل دوں تو مجھے رب نہ کہنا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدل دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ کوئی بندہ ہو تو پشیمان ہو کر رب سے معافی طلب کرے، ہم تو گناہوں پر دلیر سے دلیر ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، زندگی اور حالات آپ کے سامنے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود ہم دلیری سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ سر عام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف ورزی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی سر عام ہو رہی ہے، اس کے باوجود ہم اپنے ہاتھوں سے خود ہی ایسے ایسے نوجوان خود دفنا رہے ہیں جن کے مرنے کا کوئی یقین بھی نہیں آتا کہ یہ بندہ کیسے مر گیا، یہ بندہ کیسے مر گیا، یہ تو ابھی ٹھیک ٹھاک گھر سے نکلا ہے، یہ تو ابھی باتیں کر کے گھر سے نکلا ہے، لیکن کیا ہے واپسی پہ ایمبولنس پہ ڈیڈ باڈی آتی ہے کہ اچانک اٹیک ہو گیا۔ میرے ساتھیوں، زندگی انتہائی مختصر ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے کوئی کام کر جائیں تو پھر آؤ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دو اور تعلق جوڑو ان لوگوں سے جو آپ کو دین کا راستہ بتانا چاہتے ہیں، تعلق جوڑو ان لوگوں سے جو آپ کو گنبد خضرا کا راستہ بتاتے ہیں، تعلق جوڑو ان لوگوں سے جو آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا راستہ بتاتے ہیں، تعلق جوڑو ان لوگوں سے جو آپ کو صحابہ کی محبت کا راستہ بتاتے ہیں، تعلق جوڑو ان لوگوں سے جو آپ کو اہل بیت کی محبت کا راستہ بتاتے ہیں، تعلق جوڑو ان لوگوں سے جو آپ کو اولیاء اللہ کی محبت کا راستہ بتاتے ہیں۔ حضرت ثعلبہ عرض کرتے ہیں یا رسول